अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 25 अगस्त 2024 की तारीख है। गुज़श्ता 2 रोज़ से हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान के मुतअद्दिद जय्यद सहाफ़ी वो कौमी असम्बली के उस मुश्तरका इजलास को जो कि 26 अगस्त 2024 यानी कल के रोज़ बुलाया गया है, उस पर मुतअद्दिद क़यास आराइयाँ कर रहे थे। और ये क़यास आराइयाँ ये थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन देने के हवाले से कोई आइनी तरमीम हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ ये बातचीत चल रही थी कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं दी जानी तो फिर ये हुकूमत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से हर सूरत रोकेगी और उस हवाले से एक और आइनी तरमीम होगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जूनियर जज को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाएगा। इस पर मैं माजी में मुतअद्दिद वीडियोस कर चुका हूं जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि ये आइनी तरमीम मुमकिन नहीं है। वफाकी हुकूमत के पास पार्लियामान में नंबर गेम भी नहीं है। तो वो जो एक स्पेकुलेशंस थी, वो जो कयास आराइयां गुज़श्ता 2 रोज से जारी थी, अब वो दम इसलिए तोड़ चुकी हैं कि जो कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास का एजेंडा है वो जारी हो चुका है। और उसमें आप यूं कहिए कि खोदा पहाड़ और निकला उसमें से चूहा, और वो भी मरा हुआ, कि कहां एक तरफ आइनी तरामीम के हवाले से दावे किए जा रहे थे और कहां दूसरी तरफ उस एजेंडे में महज एक कानून साजी निकली है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को गैर मौसर करने के लिए की गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्पेस देने के लिए की गई है। और इसमें मुस्लिम लीग नून और जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें हैं वो एक मरतबा फिर मैदान छोड़कर भाग निकली हैं। शिकस्त का डर था। तो ये मुजवज़ा तौर पर कल के रोज एजेंडे के मुताबिक, कौमी असम्बली के एजेंडे के मुताबिक कल पार्लियामान में कौन सी कानून साजी होनी है, आज की इस वीडियो में वो मैं आपके सामने रखूंगा। और एक मरतबा फिर बड़ी क्लैरिटी से मैं आपके सामने वो तरीकाकार रखता हूं कि किसी सूरत भी ये आइनी तरमीम नहीं होगी। जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाने से रोकने के लिए अगर की गई, या फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए जो आइनी तरमीम है, और अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर ये आइनी तरमीम कर भी दी जाती है तो वो एक हफ्ते से जायद सस्टेन नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसे उड़ा देगा। तो ये तमाम तफसीलात क्या हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले हम आ जाते हैं वो आइनी तरमीम जो कि जिसके हवाले से मुजवज़ा बातचीत चल रही थी। माजी में भी मैंने आपको पार्लियामान की नंबर गेम बनाई थी, चाहे वो कौमी असम्बली की हो चाहे सेनेट की हो। एक मरतबा फिर मैं आपके सामने रख देता हूं जिससे मैं इस बात पर हतमी तौर पर कह सकता हूं कि कोई आइनी तरमीम नहीं हो सकती और इसमें पॉसिबिलिटीज क्या निकल सकती हैं वो भी उस हवाले से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनाब, जो एक आइनी तरमीम जो कि जिसके हवाले से स्पेकुलेशंस बहुत अरसे से जारी हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन में आइनी तरमीम, तो उसमें आइन के आर्टिकल 179 में एक्सटेंशन तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि आइन के आर्टिकल 179 में दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 65 बरस है। और अगर दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए कोई आइनी तरमीम की जानी है तो उसमें आपको आइन के आर्टिकल 175 की जो सब सेक्शन 3 है जिसमें यह लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मोस्ट सीनियर जज ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा, तो उसमें तरमीम करना होगी। अब इन दोनों आर्टिकल्स में कॉमा और फुल स्टॉप बदलने के लिए भी आपको आइनी तरमीम की जरूरत होती है। यानी एक तरफ मोस्ट सीनियर जज जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह, और दूसरी तरफ रिटायरमेंट की उम्र 65 बरस जो कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब 26 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। तो अब इन दोनों आइनी तरमीम कैसे हो सकती हैं? तो उसके लिए हमें आइन का आर्टिकल 239 पढ़ना होगा। आइन के आर्टिकल 239 की जो सेक्शन 1 है उसमें दर्ज है कि ये आइनी तरमीम मुश्तरका इजलास में नहीं हो सकती। 239 में आइनी तरमीम करने के लिए पूरा तरीकाकार दिया गया है। ये भी स्पेकुलेशंस थी। वुकला साफी हजरात वो ये कह रहे थे कि जी ये मुश्तरका इजलास ही आइनी तरमीम के लिए बुलाया गया है। तो कल भी मैंने कुछ दोस्तों के साथ वीडियोस की, उसमें भी मैंने यही बताया कि ये आइनी तरमीम मुश्तरका इजलास में नहीं हो सकती। ये मुश्तरका इजलास किसी और मकसद के लिए बुलाया गया है, और जो मकसद मैंने मुतवक्का तौर पर बताया था एजेंडे में भी वही निकला है। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो आइन का आर्टिकल 239 है उसमें कहा गया है कि दोनों हाउसेज यानी कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 अक्सरियत से दोनों हाउसेज से अलग अलग पास होगा। अब जो 2/3 अक्सरियत है वो तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास नहीं है। 212 नशिस्तें हैं। 212 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद के पास हैं उनमें से भी 3 लोग ऐसे हैं जो इधर उधर हो सकते हैं, जो कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। उनमें से 2 और एक जो है वो मुल्क से बाहर है। तो अगर इन तीनों को भी मैं मिलाऊं तो भी 212 बनते हैं। 12 मजीद लोग चाहिए। मुस्लिम लीग नून और जो कुछ साफ़ी हैं वो ये दावा कर रहे थे कि जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है वो इस आइनी तरमीम में साथ देंगे। तो कल तो उन्होंने इनकार भी कर दिया जब जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई।
فار دا سیک آف آرگومنٹ وہ بھی مان جاتے ہیں تو بھی قومی اسمبلی کی جو نشستیں ان کے پاس بنیں گی وہ 220 بنیں گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے پاس 6 براہ راست اور 2 جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے پاس ہیں، تو مزید 4 لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اسی طرح سینٹ میں بھی انہیں مولانا فضل الرحمان اور اے این پی کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا، تب جا کر سینٹ کا جو نمبر گیم ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ اور اب ایک اور یہاں پر پوسیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے، وہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے ان میں سے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 39 کو تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا تھا، 41 ابھی بھی آزاد ہیں، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا، لہٰذا وہ جو آزاد لوگ ہیں وہ چلے جائیں گے اس آئینی ترمیم کے حق میں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کیٹاگوریکلی لکھا ہے کہ جب یہ اپنا حلف نامہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیں گے تو انہیں اسی سیاسی جماعت کا تصور کیا جائے گا۔ تو آپ ایک بات بڑی تسلی سے، بڑی تشفی سے یاد کر لیجئے، ذہن نشین رکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیٹیل ججمنٹ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر 7 ججز کی جانب سے جس روز جاری ہوا، مخصوص نشستوں کے جو فیصلہ ہے اس پر الیکشن کمیشن کو ہر صورت عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اور جو دوسری بات وہ یہ بھی تھی کہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے وہ نہیں لگتی، یعنی کہ اگر کوئی پی ٹی آئی سے منحرف کر کے، پی ٹی آئی سے کچھ سندھ ہاؤس ٹائپ ایک اور نئی چیز نکال کے جو ماضی میں بھی کی گئی ہے اس طرح سے ایک نیا طریقہ کار ڈھونڈ کے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ آئینی ترمیم میں ووٹ کریں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کا جو ججمنٹ ہے وہ بھی آن فیلڈ ہے، اور آئین کا آرٹیکل 63A وہ بھی اس حوالے سے بتاتا ہے کہ متعدد جو موقع ہیں ان موقعوں پر جو آئینی ترمیم ہے اس کے لیے شو آف ہینڈ ہوگا، اور جب وہ شو آف ہینڈ کیا جائے گا تو اس میں ڈیفیکشن کلاز لگے گی، یعنی پی ٹی آئی کا، سنی اتحاد کونسل کا یا وہ لوگ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کا کوئی بھی ممبر قومی اسمبلی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے گا تو نہ تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا بلکہ اسے اپنی نشست سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پنجاب کے وہ الیکشنز جس میں حمزہ شہباز کو جتوایا گیا تھا پی ٹی آئی کے 20 لوگوں کے ووٹ سے، وہ حمزہ شہباز انہیں وزارت اعلیٰ کی جو کرسی ہے اسے ہاتھ دھونا پڑا تھا، پی ٹی آئی کے 20 لوگوں کو اپنی جو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا، اور وہاں پر دوبارہ انتخابات ہوئے تھے، تو ماضی کی نظیر ہمارے سامنے ہے۔ تو کوئی بھی پوسیبلٹی ایسی جو مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہی کہ کوئی آئینی ترمیم، کوئی ایکسٹینشن کسی بھی حوالے سے جو آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے یا ہم اسے دیکھ سکیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کو کچھ اس طرح سے باتیں پھیلائی جائیں گی، سوشل میڈیا پہ ہائپ بنائی جائے گی، کچھ صحافی آ کر بولیں گے، صرف پرپز یہی بتایا جاتا ہے کہ جوڈیشری کو ایک مرتبہ پھر یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے، جسٹس منصور علی شاہ سے اپنے معاملات درست کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں، اس طرح کی اٹیمپٹ کی جا سکتی ہے، لیکن آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں کہ کل کے مشترکہ اجلاس میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ ایجنڈا جو ابھی تک قومی اسمبلی کا جاری ہوا ہے اس میں جناب ایک بات، ایک ایجنڈا جو سب سے اہم ترین ہے وہ جس کے لیے مشترکہ اجلاس بلایا گیا تھا کل کے روز، ہمارے دوست ہیں رائے ثاقب کھرل صاحب، ان کے ساتھ میں پروگرام میں بھی تھا، ABN نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں، اور ان کے ولاگ میں بھی میں نے بتایا، میں نے کہا کہ اس اجلاس کا جو ایجنڈا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، کل تک ایجنڈا جاری نہیں ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اس موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں جو ایک چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اسلام آباد کا جو بلدیاتی انتخابات جو 9 یا 10 اکتوبر کو غالباً ہونے تھے، الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی تھی، اس کو مؤخر کرنے کے لیے ایک نئی قانون سازی ہو سکتی ہے۔ تو آج کے روز اس ایجنڈے سے وہی نکلا ہے، یعنی یہ مشترکہ اجلاس اس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا، ابھی تک کی دستاویزات، ابھی تک کی اطلاعات اور ابھی تک کا جو قومی اسمبلی کا ایجنڈا ہے جاری کیا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ جو سینیٹر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ جو اسلام آباد کا لوکل باڈی ایکٹ ہے اس میں ترامیم پیش کریں گے، اور اس کا ایک واحد مقصد ہے اس قانون سازی کا، جو نئی قانون سازی اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات 2022 میں ہونے تھے، دسمبر 2022 میں وفاقی حکومت نے جو اس وقت کی PDM-1 حکومت تھی اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے باوجود بھی انتخابات نہیں کروائے، اور اس موقع پر الیکشن کمیشن کا موقف یہ تھا کہ چونکہ اس وقت بھی PDM حکومت نے ایک نئی قانون سازی کی تھی، اسلام آباد کی جو ٹیریٹری ہے وہاں پر جو یونین کونسلز کی تعداد ہے وہ 100 سے بڑھا کر 125 کر دی گئی تھی، اور موقف یہ تھا کہ چونکہ اب یونین کونسلز کی تعداد بڑھ چکی ہے لہٰذا ہم نے ایک مرتبہ پھر سے نئی ڈیلیمیٹیشنز کرنی ہیں، نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں یونین کونسلز کی، تو اس مدت میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ انتخابات 1.5 سال مؤخر رہے، نئی حلقہ بندیاں ہو گئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا، تو اب جب الیکشن کمیشن کے پاس مزید کچھ نہیں تھا تو انہوں نے گزشتہ دنوں میں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے 9 یا 10 اکتوبر کی تاریخ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دے دی، تیاریاں بھی شروع ہو گئیں، کاغذات نامزدگی بھی لوگ جمع کروانا شروع ہو گئے، تو پھر اب اسی سلسلے میں یہ ایک نئی قانون سازی ہوگی، اور اس میں مجوزہ طور پر، ممکنہ طور پر کیا مزید رد و بدل ہو سکتا ہے جس سے یہ اسلام آباد کے انتخابات جو ہیں وہ مزید ملتوی کر دیے جائیں، مؤخر کر دیے جائیں،
اس میں ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسلام آباد کے میئر ہیں ان کا انتخاب جو ہے وہ براہ راست کیا جائے، یہ ایک ترمیم پیش کی جا سکتی ہے، یا پھر ایک مرتبہ پھر آبادی کو بہانہ بنا کر یونین کونسلز کی تعداد میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ تو ان دونوں طریقوں سے اگر کل کے روز کوئی قانون سازی ہوتی ہے، جو کہ ہو جائے گی، اب ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ قانون سازی ہے، یہ آئینی ترمیم نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 چاہیے ہوتی ہے، قانون سازی کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت نہیں، سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ پارلیمان میں حکمران اتحاد کے پاس ہے۔ تو اسلام آباد لوکل باڈی ایکٹ میں کل کے روز ترمیم ہو جائے گی، اور اس ترمیم کے بعد پھر جو انتخابات ہیں اسلام آباد کے وہ ایک مرتبہ پھر مؤخر ہو جائیں گے۔ تو یہ اس تمام تر قیاس آرائیوں کے بعد یہ ساری صورتحال نکلی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ابھی بھی کوششیں ضرور جاری ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی کوشش ہے، ہمارے ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کی بھی کوشش ہے، پاکستان کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوشش ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہر صورت ایکسٹینشن دیں، یا پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب تک اس نظام کے چلنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو کوئی گارنٹیز نہیں دے دیتے، یا پھر ان 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کو ڈر ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے تو سپریم کورٹ میں جو آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن ہے وہ انٹرٹین ہو جائے گی، اور فارم 45 اور 47 کا معاملہ ہو، یا پھر پنجاب کے ٹریبیونلز کا معاملہ ہو، تو اگر ان سارے معاملات پر جسٹس منصور علی شاہ آن بورڈ آ جاتے ہیں تو پھر تو وفاقی حکومت اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ نظام کو کہیں نہ کہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر ابھی تک تمام فریقین کی کوشش ضرور ہے، اور اسی سلسلے میں کل کے روز مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں ووٹ بھی مانگے گئے، مگر ناکامی اور صرف ناکامی ہی ان کا مقدر ہے، کیونکہ یہ آئینی ترمیم بظاہر اب تک کی صورتحال، اب تک کی نمبر گیم جو کہ مستقبل میں بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، تو اس سارے سلسلے میں ہاں پاکستان تحریک انصاف اگر اس آئینی ترمیم میں ووٹ کر دے، فیصلہ کرے کہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینی ہے یا جو مجوزہ آئینی ترمیم مزید کی جانی ہے اس میں پی ٹی آئی ساتھ دے دے، تو اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پھر وہ آئینی ترمیم کوئی روک بھی نہیں سکتا، پارلیمان کا استحقاق ہے۔ مگر جس طرح پاکستان تحریک انصاف ابھی تک، اور پھر بالخصوص عمران خان صاحب پٹیالہ جیل میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو سٹانس رکھتے ہیں، تو یہ بھی دور دور تک ممکنات میں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تمام تر تفصیلات تھیں کہ آئینی ترامیم کا راگ گزشتہ 2 روز سے الاپا جا رہا تھا، اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ آئینی ترامیم جو ہے مشترکہ اجلاس میں نہیں ہو سکتی۔ تمام تر طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی، مستقبل کی کیا صورتحال ہوتی ہے، کل کے روز اس حوالے سے کیا پارلیمان میں جو قانون سازی ہے، مجوزہ طور پر اسلام آباد لوکل باڈی ایکٹ میں کیا ترامیم وفاقی حکومت کرتی ہے، اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی، وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔